So, from what I understand آپ کی بات سے, Zulfikar Ali Bhutto was a more religious kind of person No, in terms of politics. no, he was not religious. At a personal level وہ religious نہیں تھے اور ان کی سیاست بھی کوئی خاص religious نہیں تھی. تھرڈ ورلڈ پالیٹکس جو تھی وہ یہ تھی کہ روٹی کپڑا مکان, غریبوں کی ہم حمایت کریں گے اور پاکستان کو جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے اکنامک اسٹرینگل ہولڈ سے نکالیں گے. یہ تھرڈ ورلڈ پالیٹکس تھی اس پیریڈ کی. اٹ واز ناٹ اے ریلیجیس پالیٹکس, اٹ واز اے سیکولر پالیٹکس. اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو نے ریلیجس لابی کو اپیز کرنے کی کوشش کی, ان کو خوش کرنے کی کوشش کی. بہت ساری باتیں جو ریلیجس لابی نے اس زمانے میں رکھیں وہ ذوالفقار علی بھٹو نے قبول کی, جس میں یہ چیز تھی کہ احمدیوں کو آپ نان مسلمس ڈکلیئر کریں, جمعے کی چھٹی کریں, جو پاکستان کے اندر بارز وغیرہ تھے ان کو بند کروائیں, اور اس طرح کی مختلف چیزیں. تو وہ انہوں نے پھر بعد میں کنسیڈ کئی چیزوں پہ کیا. جمعے کی چھٹی دیں, جمعے وہ پہلے نہیں تھی. اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں بھی تھیں, الکوہل کو بند کریں وغیرہ. تو اس قسم کی ان کی ڈیمانڈس تھیں جو ریلیجس رائٹ کی ڈیمانڈس تھیں. تو ان پہ انہوں نے کنسیڈ کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کر دیتا ہوں, اور کیا. مگر ان کی اپنی سیاست ایز سچ ریلیجس پالیٹکس نہیں تھی. ان کے اپنے جو نعرے تھے وہ روٹی کپڑا مکان کے نعرے تھے, اور یہ کہ بڑی انڈسٹری کو ہم نیشنلائز کریں گے, لینڈ ریفارم لے کے آئیں گے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کی اصل سیاست تھی. اچھا سر, میں آئی واز انٹرویوئنگ somebody else آپ سے پہلے. ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ اٹس ناٹ لائک دا پولیٹیشینز آف پاکستان جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم نے اب ریلیجس ہو کے چلنا ہے یا سیکولر ہو کے چلنا ہے. اٹس بیسکلی یو ایس اے. اب جس طرح یو ایس اے کو جب پاکستان کی ضرورت تھی ٹو فائٹ اگینسٹ سوویٹس ان افغانستان, تو انہوں نے پاکستان میں مجاہدین وغیرہ بنانے تھے اینڈ آل دیٹ. تب ان کو پاکستان میں ایک بہت ہی ریلیجس جہادی لوگ چاہیے تھے جو اس طرح کا مائنڈ سیٹ بناتے. تو ڈو یو تھنک ذوالفقار علی بھٹو واز آلسو playing that kind of role? No, I don't think so. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیٹ 1960s اور 1970s ایک واحد ایسا پیریڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں اور تھرڈ ورلڈ کے اندر جنرلی, کہ جب کہ انفیکٹ لہر یہی تھی کہ ہم نے امریکہ کی بنائی ہوئی سیاست سے علیحدہ رہنا ہے. یہ بات درست ہے کہ ایوب خان کا پیریڈ جو ہے اس میں پاکستان کی گورنمنٹ الائنڈ تھی امریکہ کے ساتھ, بہت کلوزلی الائنڈ تھی. ہم سیٹوں کا بھی حصہ تھے, ہم سینٹو کا بھی حصہ تھے, ہم اینٹی کمیونسٹ پیکٹس کے اندر شامل تھے. مگر 67 نے اس ساری چیز کو توڑ دیا تھا. 67 کی موومنٹ نے اس چیز کو توڑ دیا تھا. تو یہ جو پیریڈ تھا میں کہوں گا 67 سے لے کے تقریباً 77 تک کا پیریڈ, اس کے اندر ایک نئی قسم کی سیاست جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی تھی پاکستان میں, جو کہ امریکہ نے ڈیولپ نہیں کی تھی, بلکہ وہ سیاست امریکہ کی مخالفت کیا کرتی تھی. وہ لیفٹ کی پالیٹکس تھی. Like on the surface level or on like completely? کمپلیٹلی ایٹ دا گراس روٹس لیول سے لے کے اوپر تک ان کا یہی تصور تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ الائنڈ نہیں رہنا چاہتے, ہم نان الائنڈ موومنٹ کا حصہ بنیں گے. اور اسی کے تحت انہوں نے ایسے کئی فگرز کو بلایا پاکستان میں ان دا سیکنڈ اسلامک سمٹ کانفرنس ان 74, جو کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اینٹی امپیریلسٹ اور اینٹی امریکن لیڈرز مانے جاتے تھے, جس میں گمال عبد الناصر بھی 74 میں تو ناصر نہیں تھے, مگر جس میں لیبیا کے معمر گدافی شامل تھے, یاسر عرفات شامل تھے, اور بہت سارے اس قسم کے لیڈرز شامل تھے. ایون شیخ مجیب الرحمان بھی اپنے آپ کو نان الائنڈ رکھنا چاہتے تھے. تو یہ بات درست نہیں ہے کہ ساری سیاست جتنی بھی ہوئی ہے پاکستان میں وہ امریکہ نے کروا کے دی ہے. نو, 67 کی موومنٹ پاکستان کے اپنے کنڈیشنز کے نتیجے میں ڈیولپ ہوئی تھی ان اپوزیشن ٹو ایوب خان. ایوب خان کی مخالفت میں وہ پیدا ہوئی تھی, اور ایوب خان امریکہ کے ساتھ الائنڈ تھا, اور لہٰذا جو عوام ایوب خان کے خلاف اکٹھی ہوئی اور کھڑی ہوئی وہ اس ساری سیاست کو ریجیکٹ کرتی تھی جو کہ پرو امریکن پالیٹکس تھی. دیٹس دا ریالٹی.